چلیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَوْمَ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي هَؤُلَاءِ أَمْ هُمْ ضَلُّوا السَّبِيلَ۔ اور جس دن اللہ ان جیسوں کو یہ اللہ کے سوا جن کو یہ اللہ کے سوا پوچھتے تھے جمع کرے گا، تو فرمائے گا، اللہ پوچھے گا ان سے کہ تم نے ان بندوں کو گمراہ کیا تھا یا یہ خود گمراہ ہو گئے تھے؟ نہیں، لیکن پہلا جملہ تو آپ اس کو واضح کریں نا، پہلے جملے میں کیا لکھا ہے؟ جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرے گا، ان سے پوچھے گا کہ تم اللہ کے سوا ان لوگوں کو جمع کرو کہ عبادت کرتے تھے، جو میرے ان بندوں کو تم نے گمراہ کیا۔ نہیں، اس طرح سے نہیں جملہ ہوگا، اس طرح سے جملہ ہوگا یوما کا مطلب میں نے آپ کو بتایا کہ جس دن قیامت کے قیامت لیے کے دن، آتا ہے، اگر آپ کے سیاق و سباق میں ہے جی قیامت کے تو دن نا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اکٹھا کرے گا، اور ان کو بھی جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں۔ ٹھیک ٹھیک ہے، جواب جو آیت کا ترجمہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کو اکٹھا کرے گا اور ان کو بھی جن کی یہ اللہ کو چھوڑ کر عبادت کرتے ہیں، مطلب بت بھی ہو سکتے ہیں، پتھر بھی جی ہو سکتے ہیں، ٹھیک اور کوئی پیر و مرشد بھی ہو سکتے ہیں، کوئی انسان بھی ہو سکتے ہیں، تو مزاروں میں پڑے ہوئے لوگ بھی ہو سکتے ہیں کہ جن کی یہ اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، ان کو بھی پوچھے گا فَيَقُولُوا أَأَنْتُمْ أَضْلَلْتُمْ عِبَادِي، اور پھر ان سے پوچھے گا، یعنی ان جن کی یہ عبادت کرتے رہے ان سے پوچھے گا کیا تم نے گمراہ کیا میرے بندوں کو، تم نے شرک پر مجبور کیا میرے بندوں کو؟ تو وہ جواب دیں گے، میرے ہاؤلائے کا مطلب ہے میرے ان بندوں کو، قیامت کے دن جو بھی شرک کرتا رہا اور جو ان کو شرک پر لوگ آمادہ کرتے رہے، ان سب کو اکٹھا کر کے یہ پوچھے گا کہ میرے ان بندوں کو، ہاؤلائے کا مطلب ہے کہ یہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں جو شرک کرتے تھے، ان کو تم نے گمراہ کیا، ام ہم الضل السبیل، یا وہ خود ہی راستے میں گمراہ ہوئے، وہ ٹھیک خود ہی راستے میں وہ گمراہ ہوئے، یہ پوچھے گا وہ ان سے۔ ٹھیک ہے۔ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أولياء ولكن متعتهم وآباءهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا۔ جی۔ وہ کہیں گے تو پاک ہے، ہمیں یہ بات شایان نہیں تھی کہ تیرے سوا اوروں کو دوست بناتے، دوست لیکن بناتے، یا اپنے خیال میں ان ہم لوگ جو اس کو ولی کہتے ہیں نا، بہت ہی پہنچا ہوا، ہماری مشکلیں آسان کرنے والا۔ اب ایک چیز کو میں پہلے بھی بہت دفعہ واضح کر چکی ہوں اور ابھی بھی یہ بات کہتی ہوں کہ ہمارے انوسینٹ جو مسلمان ہیں پاکستان کے، تو وہ کسی بھی کامیابی پر وہ نعرہ لگاتے ہیں یا علی، جو کہ بالکل سراسر شرک ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کو جس حالت میں بھی جیسے بھی پکارنا ہے، آپ نے اللہ کو پکارنا ہر موقع پر۔ ایون ہماری فوج کے سپاہی بھی، آپ کو پتا ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے کہ وہ جب سٹارٹ کرتے ہیں اپنا مارچ کو یا کسی بھی چیز کو، تو وہ یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں۔ یہ بڑے ہی گناہ کی بات ہے، کیونکہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے اے علی ہماری مدد کر، ٹھیک ہے، یہ مطلب ہے۔ تو اللہ اس چیز کو بہت ناپسند کرتا ہے کہ کسی بھی انسان کو، کسی بھی فرشتے کو، کسی بھی چیز کو آپ اپنی کسی مشکل کے وقت میں پکاریں۔ وہ اللہ ہی کی اتھارٹی ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کبھی پسند نہیں کرتے کہ ان کے ساتھ اچھا کل رات کو 4:30 بجے شام کو میری جو کلاس تھی اس میں ہم نے پرسوں سورہ انفال کو شروع کیا، اور سورہ انفال میں ذکر آتا ہے جنگ احد کا، اور پہلے جنگ بدر کا اور پھر جنگ احد کا۔ تو مجھے نہیں پتا چلا کہ بولتے بولتے میں نے اتنی ڈیٹیل بتا دی ہے، آس پاس کی ہر معاملے کو روشن کر دیا کہ آپ لوگ
سیرت کی معلومات کے لیے، اور اس پروگرام کو ایک دفعہ ضرور دیکھ لیں. آپ کو سیرت کے حوالے سے بہت معلومات ملیں گی. اس کے علاوہ جو ہے جنگ کی جو پلاننگ تھی وہ کس طرح تھی، اس کے بارے میں معلومات ملیں گی. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح مخاطب کر کے منافقوں سے پوچھا، مہاجرین سے پوچھا، آخر میں انصار سے پوچھا کہ اس معاملے میں ہماری حکمت کیا ہونی چاہیے جنگ بدر میں. کیونکہ ایک بہت ہی صحیح بات جو ہے وہ سیرت کے بارے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی قوم پر جنگ کو مسلط نہیں کیا. آپ کے بارے میں یہ خاص طور پر جنگ اپنا سورہ توبہ میں یہ جو کیا جاتا ہے، جنگ کا ذکر کیا جاتا ہے، جنگ تبوک کا ذکر کیا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاریخ سے پتہ چلتا ہے کبھی ابتدا نہیں کی تھی کسی بھی جنگ. اسلام کا مقصد امن و آشتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنگیں مسلط کر دی جاتی تھی تو آپ کو پھر اپنی ڈیفنس کے لیے ان کا مقابلہ کرنا پڑتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے بھی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ بھی اپنی جنگ کی تیاری کو ہمیشہ دشمن کے مقابلے میں تیار رکھا کریں، اور اپنا جو اسلحہ ہے، پلاننگ ہے، وہ تمہاری ان سے بہتر ہونی چاہیے. لیکن اگر کوئی پیچھے ہٹتا ہے جنگ سے تو آپ لوگ اس پر جنگ کو مسلط نہ. جی میں نے آپ سے کہا کہ آپ گیٹ کی بیل بجائیے ذرا. جی جی بتائیے کیا ہے. نہیں میں نے آپ کو جواب دیا ہے، آپ اس کو سن لیجیے. اچھا جی سوری، وہ گیٹ پہ بندہ آیا ہوا تھا. اچھا جی تو کیا ہوا کہ اس پہ بڑی ڈیٹیل ہے، اور پھر انصار نے جو آپ کو جواب دیا، مہاجرین نے آپ کو جواب دیا، جو معاملہ ہوا. قرآن مجید میں تو صرف اشارہ ہے نا اس بات کا. وہ آپ لوگوں میں سے جو کوئی نالج حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اس کو سن لے. میں نے اس کو شاید شیئر کیا ہے کہ نہیں کیا، لیکن وہ آپ اس تو کو آپ کی موقع ریکارڈنگ دے ہے، دی. ریکارڈنگ ہے. جی نہیں کل تھا، لیکن میں نے اس کو بعض اوقات میں ریکارڈ کر لیتی ہوں کہ ضرورت پڑ جاتی ہے اسٹوڈنٹس کو دوبارہ سننے، یا جی تو جنہوں نے نہیں سنا ان کو ہو جاتا ہے. تو اس پہ آپ کو کافی زیادہ ان کی سائیکالوجی کے بارے میں پتہ چلتا ہے. قریش کی، انہوں نے مدینہ کے لوگوں نے جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، آپ نے جیسے اس میں پھر میری اسٹوڈنٹ کے سوال جواب بھی بڑے امپورٹنٹ ہے. ایک دو یہ زیادہ نہیں ہے، تو وہ اگر آپ کو ٹائم ملے تو وہ آپ ضرور دیکھ لیجیے گا. عظیم صاحب اس کو بھی ذرا آپ نے نا کرنا ہے شیئر. کیا ہے کیا ایسی کوئی چیز نہیں، ورنہ اس کو میں کھول کے دیکھوں. چلیں بس ٹھیک ہے، پتہ نہیں مجھے کیا ہے. اچھا جی تو یہ آپ ضرور چیک کر لیجیے گا جس جس کو بھی انٹرسٹ ہے تاریخ میں، ہسٹری میں. کیونکہ قرآن مجید میں اتنی ڈیٹیل تو نہیں آتی نا، اس میں تو اللہ تعالیٰ صرف پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں. تو باقی جو ڈیٹیل آپ کو تاریخ کی کتابوں سے اور سیرت کی کتابوں سے دیکھنا پڑتی ہے. اچھا جی ہاں جی ہما جی آگے چلیں. جی لیکن اچھا میں وہ کہیں گے کہ تو پاک ہے، ہمیں یہ بات یاد نہ تھی کہ ہم تیرے سوا اوروں کو دوست بناتے ہیں، لیکن تو نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو برتنے کی نعمتیں عطا فرمائی، یہاں تک کہ وہ تیری یاد کو بھول گئے اور یہ ہلاک ہونے والے تھے. فقط کذبکم بما تاکلون وما تستطيعون صرفا ولا نصرا ومن یظلم منکم نذقہ عذابا کبیرا. تو کافی تو انہوں نے تمہاری بات کو جھٹلا دیا، ان لوگوں نے تمہاری بات کو جھٹلا دیا. بس اب تم ان سے تم عذاب نہیں پھیر سکتے، نہ ان کی مدد کر سکتے ہو. جو شخص تم میں سے ظلم کرے گا ہم اس کو بڑے عذاب کا مزہ چکھائیں گے. وما ارسلنا قبلک من اب یہ جو المرسلین. بات ہے نا یہ ان کے بارے میں ہے نا، قریش سے مخاطب.
شرک کی جب بات آئے گی تو یہ آپ نے کنفرم رکھنا ہے کہ شرک کی جب بات آئے گی تو وہ مکہ والوں سے مخاطب ہوں گے، قریش سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم کے لوگ تھے. اور جب منافقین کا ذکر آئے گا یا مسلمانوں کا ذکر آئے گا یا ان سے کوئی شریعت کا حکم ہوگا تو وہ مدینے میں نازل ہونے والی وہ سورہ ہوتی ہے. تو ان جو اللہ تعالیٰ نے جن کو جس نام سے پکارا ہے اس سے آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ یہ مدنی سورہ ہے، یہ مکی سورہ ہے، اس میں قریش مخاطب ہیں اپنے ان شرکوں کی وجہ سے، اور ادھر مخاطب ہیں زیادہ تر منافقین جو کہ یہودی ہیں، اور پھر یہاں ادروائز منافق ہیں مسلمان جو ہے وہ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ خوشخبری دیتے ہیں اور انصار کو خوشخبری دیتے ہیں. تو اس طرح آپ کو سب طے کرنا ہے. جی آگے چلیں. وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لا یاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق وجعلنا بعضکم لبعض فتنہ تصبرون وما کان ربک بصیرا. اور ہم نے تم سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے سب کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے پھرتے تھے، اور ہم نے تمہیں ایک دوسرے کے لیے آزمائش بنایا، اور تمہارا پروردگار تو دیکھنے والا ہے. اچھا، اب یہ کس سے خطاب ہو رہا ہے؟ کیا پس منظر ہو سکتا ہے ان آیتوں کا؟ یہ قریش سے بھی خطاب ہو رہا ہے کہ تاکہ ہاں، لیکن کس وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو کلیئر کر رہے ہیں بات؟ اللہ تعالیٰ کلیئر کر رہے ہیں بات کو. بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ لوگ کہتے تھے، قریش کے لوگ، حالانکہ آپ کی اپنی قوم کے وہ لوگ تھے، چچا تھے، قریبی رشتے دار تھے، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے کے لیے یہ بات کہتے تھے کہ آپ انسان ہیں، آپ اللہ کے میسنجر کیسے بن سکتے ہیں؟ آپ انسان ہیں، ہمارے اوپر کوئی آنا تھا پیغام لے کر آنے والا تو کوئی فرشتہ آتا، ٹھیک ہے، کوئی فرشتہ آتا، کوئی فوق البشر آتا، مافوق الفطرت انسان آتا. اب یہ جملے کا آپ کو پتہ ہے مافوق الفطرت کیا چیز ہوتی ہے اور فوق البشر کیا چیز ہوتی ہے؟ آئی تھنک طاہرہ باجی کو ضرور آتا ہوگا، مطلب آپ سب کو ہی آتا ہوگا، لیکن میں بعض اوقات نا اس کو ریمائنڈ کرانے کے لیے پوچھ لیتی ہوں. جی ہم اردو میں جملہ بولتے ہیں نا، مافوق الفطرت ہستی، مافوق الفطرت ہستی بولتے ہیں نا. اس کا نالج بہت زیادہ ہو. نہیں، نالج سے کوئی تعلق نہیں ہے اس کا. مجھے نہیں آ مافوق رہا الفطرت سر. ہماری اردو میں بہت استعمال ہوتا ہے. اور ہاں جی شبانہ آپ نے ہاتھ کھڑا کیا، بتائیں. مفوق الفطرت کا مطلب ہے جو روٹین سے ہٹ کر ہو، یعنی جیسے جادو ٹونے کو کہا جاتا ہے نا کہ یہ فطرت میں نہیں ہے نا، یعنی ہم روٹین میں نہیں دیکھتے. نہیں، مافوق روٹین سے ہٹ کر ہستی ہماری کتابوں میں استعمال ہوتا ہے. آپ لوگوں نے اپنے وہ کتابوں یعنی میں جو آپ کے حواس کی کنٹرول میں نہیں آتے، یعنی کہ آپ ان کو دیکھ نہیں سکتے. نہیں. جن میں ٹھیک ایکسٹرا آرڈنری صلاحیت ہو، جن میں ایکسٹرا آرڈنری صلاحیت ہو. صلاحیت کی بجائے آپ اس کو شخصیت کے معنی میں لیں. اچھا، کہ مافوق الفطرت ہستی ہم اس کو کہیں گے جو سپر نیچرل ہو. آپ کو اب سمجھ آئی؟ میرا خیال ہے آ گئی ہوگی اب تو. یعنی ہم انسان ہیں، ہم سے ماورا کوئی ہستی، کوئی مخلوق جو ہوگی، جسے عام طور پر ہم کسی بہت ہی زبردست قسم کی صلاحیتوں والے جو انسان نہ ہو کوئی ایسی مخلوق کو دیکھا، جیسے مثال کے طور پر آپ یہ کہہ دیں ایلینز کا نام لیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، ایلینز کا نام لیا جاتا ہے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی یہ بالفرض اللہ کا تعارف کروانے کے لیے ہم اللہ کا بھی بول سکتے ہیں کہ وہ انسان نہیں ہے، انسانوں نہیں ہے،
انسانوں والا وہ کام نہیں کرتا، انسانوں والا وہ کھاتا نہیں، وہ ہمارے انسانوں سے اوپر کی کوئی ہستی، کیونکہ یہ عربی کا جملہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، اور ماں کا مطلب ہوتا ہے جو، فوقا کا مطلب ہوتا ہے اوپر، مافوق الفطرت، اور فطرت ہوتا ہے نیچر. تو یہ جو ہوتا ہے یہ انگریزی میں آپ اس کو اس طرح سے بولتے ہیں، عربی میں مافوق الفطرت بولتے ہیں، اور یہ عربی کا سینٹینس ہے جو ہماری اردو میں کامن استعمال. ٹھیک ہے. اور یہ وہ کہتے تھے قریش کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم جیسے انسان ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ہم جیسا کھاتے ہیں پیتے ہیں شادیاں کرتے ہیں، جیسا ہم زندگی بسر کر رہے ہیں ویسے وہ زندگی بسر کرتے ہیں. تو اللہ نے اگر کسی کو رسول بنا کر بھیجنا تھا تو اللہ تعالیٰ کسی مافوق الفطرت یعنی ہمارے انسانوں سے اوپر کی کوئی ہستی ہوتی، مثال کے طور پر کوئی فرشتہ ہوتا، کوئی اس طرح کی کوئی ہستی ہوتی زبردست، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی مخلوقات صرف یہی تو نہیں ہے نا کہ ہم انسان جن اور فرشتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے 7 آسمان اور 7 زمینیں ہیں، اور ایک جس زمین پر ہم رہتے ہیں اس زمین کا بھی کہتے ہیں کہ ہم صرف 1/3 دنیا میں رہتے ہیں، 2/3 دنیا کا تو ابھی ہم نے ایکسپلور ہی نہیں کیا، ابھی تک ہم پہنچے ہی نہیں. تو یہ 7 زمینیں اور 7 آسمان، یہ کتنی بڑی کائنات ہے، اس کا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. تو اس لیے وہ کہتے تھے کہ کوئی مافوق الفطرت. ٹھیک ہے. اب آپ کو اس جملے کا سمجھ آ گیا کہ مافوق الفطرت کا کیا مطلب ہے، کہ سپر نیچرل ہوتی ہے چیز، وہ ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وما ارسلنا قبل کا من المرسلین، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے ہم نے جس رسول کو بھی بھیجا، ہم یہاں پہ ماں نہیں کے معنوں میں ہے، اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سے پہلے جن رسولوں کو بھیجا، اللہ مگر یہ کہ وہ کھانا بھی کھاتے تھے، لَيَأْكُلُونَ، وہ کھانا بھی کھاتے تھے، یاکلون الطعام وَيَمْشُونَ فِي الْأَسْوَاقِ، اور وہ بازاروں میں آتے جاتے بھی تھے، چلتے پھرتے بھی تھے، اپنی ضرورت کی چیزیں بھی خریدتے تھے. وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً، اور پھر اس کے بعد ہم نے تم میں سے تم کو آزمائش بنا دیا، تم میں سے بعض کو بعض کے لیے آزمائش بنا دیا. آتَصْبِرُونَ، تو کیا تم اب صبر کرو گے؟ ٹھیک ہے. یعنی یہ قوم کی جو مخالفت ہے یہ آپ کے لیے ایک آزمائش ہے، تو اے لوگو تم صبر کرو گے. وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا پروردگار جو ہے وہ بہت باریک بین ہے. اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہر ایک چیز ہے، کوئی چیز اس کے علم سے باہر نہیں ہے. تو یہ لوگ آپ کے ساتھ جو بھی مخالفت کر رہے ہیں، جو بھی معاملہ کر رہے ہیں، وہ سب ہمارے ریکارڈ میں ہے، اور یہ ان کا بہانہ ہے صرف کہ رسول کوئی انسان کے علاوہ ہونا چاہیے. تو اس کے بارے میں کیا نالج ہے آپ کا کہ اللہ تعالیٰ، فاطمہ آپ بتائیں، اللہ تعالیٰ کیوں نہیں فرشتوں کو بنا سکتا پیغمبر انسانوں کی طرف، اور جنوں کو یا کسی دوسری مخلوق کو؟ کیا قانون ہے اللہ تعالیٰ کا فاطمہ؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ انہی میں سے اٹھاتے ہیں تاکہ ماننا اور اس پہ عمل کرنا انہیں پتا ہو کہ کیسے. انکمپلیٹ جملہ ہے آپ کا، انکمپلیٹ جملے کو سیاق و سباق میں لے کر آؤ، جملے کو سیاق و سباق میں لے کر آؤ نا، جیسے جملہ بولا جاتا ہے. ہاں انہوں نے کہا ہے نا کلو طعام و یمشونا فی الاسواق، وہ ان کو یہ تھا کہ وہ ہماری طرح ہی چلتا ہے، تو اگر انہی کی طرح نہ ہوتا تو پھر وہ اس کو کیسے کہتے کہ یہ تو ہماری طرح ہے ہی نہیں. آدھا وہ جملہ پھر ان ہے، کو مکمل کرو جملہ. میں کوشش کروں. جی جس طرح اللہ نے یہ قانون بنایا ہوا ہے کہ جس طرح رسول اسی میں سے اٹھایا جائے گا جس طرف رسول بنا کے بھیجا گیا ہے. یعنی Yes. انسانوں کے لیے رسول آ رہے تھے تو وہ انسانوں میں سے ہی رسول ہوگا، جی جنوں جی کی یہ طرف جاتا مکمل تو وہ جنوں میں سے ہوتا. جی بالکل. اب فاطمہ بولو. فاطمہ یہی جیسے ہاں ہاں وہی نا، اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیشہ وہ چیز دلیل کے لیے پیش کرتے ہیں جو اس میں موجود ہو، ان کی طرح سامنے موجود ہو، ان کو یقین آئے کہ ہماری ہی طرح کا ہے. تو وہ Yes. ان کو اگر فرشتے ہوتے یا کوئی
جن ہوتا رسول تو وہ پھر ان کو ہوتا کہ یہ تو ہماری طرح ہے ہی نہیں، یہ تو یس، کوئی اور ہی چیز ہے. تو اس لیے اللہ یہی تعالیٰ نے جواب دیا، یہی قرآن نے جواب دیا کہ میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں میڈم یہ اس سورہ قوم، بقرہ میں بھی، یہ کافی جگہوں پر سورہ ہے. بقرہ میں بھی تو یہی آیا نا کہ تم میں سے ہی ہم تمہارے جیسوں میں سے ایک رسول بنا کے بھیجا. تو یہ وہ اسی لیے نا کہ تمہارے جیسا ہی ہو تو اپنا تمہیں فریدہ جی، نظر آپ کی آئے کہ آواز نہیں انسانوں کلیئر آ جیسا رہی. انسان. فریدہ جی بالکل نہیں سمجھ آئی آپ نے کیا کہا ہے، کیونکہ آپ کی آواز نہیں صاف آ رہی. میں نے قدرت بھی کہا ہے کہ وہ رسول اس لیے ہمارے سورہ بقرہ میں بھی یہی آیا نا کہ ہم نے تم لوگوں میں سے ایک شخص کو چنا جو تمہارے جیسا ہی کھاتا پیتا بھی ہے، چلتا پھرتا بھی ہے اور رسول بنا کے بھیجا. تو وہ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہاں جی، یہ کہا نا کہ جیسے وہ سمجھ دیں، جس کے ان جیسا ہی ہوگا تو وہ جی. اسے دیکھیں گے، ان سمجھیں گے. ڈاکٹر سمینا، آپ اس قانون کو بیان کر سکتی ہیں؟ بہت امپورٹنٹ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے یہ والا. جی السلام علیکم. ہاں جی، اللہ تعالیٰ نے کافی جگہ بیان کیا ہے کہ میں انسانوں میں رسول جو ہے وہ انسان کو ہی بنا کے بھیجتا ہوں. جی. اور اگر کوئی فرشتے ہوتے یہاں پہ تو میں پھر ایک فرشتہ بھیجتا دنیا میں. اللہ تعالیٰ اور کا یہ قانون ہے. جی، اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے اگر دیکھا جائے کہ ہمارے درمیان اللہ تعالیٰ ہمیں میں سے رسول بھیجتے ہیں انسانوں کو. جی. اچھا، یہ مسلمانوں یہ کی نا آیت نمبر 151 ہے نا، جس میں کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت ویعلمکم ما لا تکونوا تعلمون. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. ہاں جی، آیت نمبر 151 میں کہا ہے ہاں جی، ہم نے تم میں سے دیکھیے تمہیں میں سے ایک رسول بھیجا. بالکل کوکب اس بات ایک جملہ ایڈ کر دوں؟ کریں، ضرور کوکب کریں. جملہ جی. کوکب، اور اللہ نے مثالی انسانوں کو چنا ہے نا، بے مثال انسانوں کو اس چنا ہے قوم کا رسول، بہترین انسان، جس قوم بہترین. کا نبی آنا ہوتا ہے اسی قوم کا باہر سے کوئی نبی بن کے نہیں آتا. اسی قوم کا سب سے بہترین انسان اللہ تعالیٰ رسول اور نبی کے لیے چنتے ہیں، سب سے بہتر. حضرت صالح کے بارے میں حضرت صالح کے بارے میں آتا ہے جو قوم سمود کی طرف نازل ہوئے تھے، اور حضرت شعیب کے بارے میں بھی آتا ہے کہ ان کی قوم جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کرتی تھی نا، تو حضرت شعیب نے ان کو منع کیا کہ ناپ تول میں کمی نہ کرو، ملاوٹ نہ کرو. تو انہوں نے ان کو جواب دیا کہ صالح تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم تو ہمارے اندر کے بہترین انسان تھے اور تمہارے بارے میں ہمیں بہت ساری امیدیں وابستہ تھیں، تو تم یہ کیا کر رہے. تو یہ بات میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ہمارے ہاں کے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نبی جو ہوتا ہے وہ اس قوم کا نہیں ہوتا، وہ کہیں سے بھی آ سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ، کیونکہ قرآن مجید نے جہاں بھی یہ استعمال کیا وہاں منہم کا لفظ استعمال. منہم کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ رسول ان قوم کے اندر ہی کا بندہ ہوتا ہے. ہر نبی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ وہ اس قوم کا سب سے بہترین بندہ ہوتا ہے. اس کو بچپن، جوانی، لڑکپن، ہر ایک سٹیج میں وہ اپنی قوم کا سب سے آئیڈیل ہوتا ہے. تو لوگ اس کی بات مانتے ہیں، اسے مشورہ کرتے ہیں، اسے صلاح لیتے ہیں، لیکن جو ہی وہ یہ بات کہتا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں تو وہ اس کی مخالفت کرنا شروع کر دیتے ہیں. شیطان ان کے ذہن کو اس طرح جکڑ دیتا ہے کہ وہ کوئی آزادانہ سوچتے ہی نہیں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ میں اس قوم کے اندر سے اس لیے دیتا ہوں کہ وہ ان کی بہترین زبان بول سکے، ان کی ٹریڈیشن کو سمجھتا ہو، ان کے لینگویج اور ان کے جو جملے ہوتے ہیں، جملوں کی ادائیگی ہوتی ہے، انداز ہوتا ہے، وہ سارا کچھ آسان ہو جائے قوم کے لیے سمجھنے کے لیے. اب اسی طرح جیسے سلیمان فارسی جو ایرانی تھے، تو وہ جب مسلمان ہوئے اور وہ آئے تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ سلیمان فارسی ایران سے آئے ہیں، اور ایران اس وقت بہت پڑھا لکھا ملک تھا، وہاں کے لوگ بہت ایجوکیٹڈ تھے، معاملہ فہم تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ سلیمان فارسی جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھاتے ہیں.
کہ آپ لوگوں کو یہ بتائیں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ تم کتنے بے وقوف ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عربی ہیں اور ایک اجمی کے بارے میں تم کہتے ہو کہ وہ محمد کو سکھاتا ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو تمہاری زبان بول رہے ہیں, تمہارے معاملات دکھا رہے ہیں, تمہارے جو ٹریڈیشن ہے, معاملات ہے, ان کو بتا رہے ہیں, اسی میں جی رہے ہیں, اسی میں چل پھر رہے ہیں. تو تم کہتے ہو کہ سلمان فارسی ان کو سکھاتے ہیں, وہ اجمی اور یہ عربی. تو عرب جو ہے وہ اپنے اوپر باقی ساری زبانوں کی نسبت عرب بہت فخر کرتے تھے, بہت زیادہ فخر کرتے تھے کہ ہماری زبان ساری زبانوں سے زیادہ رچ زبان, ہم بہترین زبان کے حامل ہیں. تو قرآن مجید بہترین عربی میں نازل ہوا. تو سلمان فارسی تو اس طرح زبان بول ہی نہیں سکتے, ان کا نہ لہجہ ویسا ہے, نہ ان کا انداز ویسا ہے, تو کیسی باتیں, احمقانہ باتیں کرتے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے نا ان کو جواب دیا. تو یہ قانون ہے اللہ تعالیٰ کا. جیسے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کرسچنز کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے, کچھ کہتے ہیں یہ اللہ ہی ہے, ان کے بھی 3 گروہ بنتے ہیں, اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ 3 کا تیسرا ہے. 3 کا تیسرا سے کیا مراد ہے؟ جی پتہ یہ ہے نا نا؟ کرسچینٹی کا بلیو ہے نا, ٹرینٹی کے اوپر ہے یہ, کہ یہ حضرت عیسیٰ, مریم اور جبرائیل, تو وہ کہتے ہیں یہی ایک ان کا حصہ ہے. یہ نہیں, جو ہے ایک نا, غلطی کر دی آپ نے. شبانہ آپ بتائیے, آپ نے ہاتھ کھڑا کیا. 3 کا تیسرا یعنی کہ ایک سرا اللہ ہے, اللہ کا پہلے رسول اور اللہ, پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام, پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام, تو یہ اس کو تیسرا مانتے. کس کو تیسرا مانتے ہیں؟ جبرائیل, ایک حضرت عیسیٰ کو. پہلے اللہ تعالیٰ ہے, پھر جبرائیل علیہ السلام ہے, پھر حضرت عیسیٰ. جی, یعنی کہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ اصل میں ایک وجود کے 3 پارٹ ہیں. ایک وجود, جیسے ہمارا تصوف ہے نا, ہمارا تصوف بھی سیم یہی ہے کہ اللہ ہی پوری کائنات ہے. اللہ یعنی آپ میں بھی اللہ, مجھ میں بھی اللہ, اس میں بھی اللہ, اس میں بھی اللہ. یہ تصوف ہے جو کہ شرک ہے. ٹھیک ہے. اللہ نے جو ہمیں قرآن کا علم دیا, اس میں کہا کہ میں خالق ہوں, خالق ہوں, تم مخلوق ہو, یعنی میں نے پیدا کیا اور تمہیں پیدا کیا. خالق کا مطلب پیدا کرنے والا, مخلوق کا مطلب جس کو اللہ نے پیدا کیا. اور تصوف میں یہ ہوتا ہے کہ ایک ذات کے سارے ٹکڑے, ایک ذات کے سارے, آپ بھی اس کا ٹکڑا, میں بھی, وہ بھی سارے, یہ غلط. اللہ نے پیدا کیا, ہم اس کی مخلوق ہیں, ہمیں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول. ٹھیک ہے, یہ والا اسلام کا تصور ہے. جو صوفیانہ لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس مزار میں جو ہمارے پیر لیٹے ہوئے ہیں یہ بھی اللہ ہے, اور جو وہ کھڑا ہے وہ بھی اللہ ہے, یہ جانور بھی اللہ ہے, وہ پودا بھی اللہ ہے, وہ درخت بھی اللہ ہے, جو کہ بالکل اسلام کے خلاف. اور ہمارے جو لوگ ہیں وہ صوفیزم کو بہت پسند کرتے ہیں. وہ لوگ کہتے ہیں کہ سب سے بیسٹ چیز جو ہے وہ صوفیزم ہے. ہم صوفیزم میں ڈھل گئے ہیں. آپ تکلیف ہوتی ہے بہت زیادہ جب پڑھے لکھے لوگ آ کر نہ اپنے آپ کو بہت پڑھے لکھے سمجھ کے تو میڈیا پر اس طرح کی باتیں, صوفیانہ باتوں کو بڑا کمال سمجھا جاتا ہے. یہ ایک گروہ ہے ہمارے ملک میں اس وقت, جس میں بابا یحییٰ کا ایک نام ہے, جنہوں نے کالے ہی کپڑے پہنے ہوتے ہیں اور لوگ ان کے بڑے مطیع فرما بردار ہوتے ہیں. میرا ان کے ساتھ پروگرام بہت زیادہ ہوئے ہیں رمضان کے دنوں میں, پہلے کافی سال پہلے. بہت, یہ نور الحسن بھی ہے جو آپ کا نور الحسن کمپیئر ہے, اب ڈراموں میں بھی کام کرتا ہے, وہ بھی صوفیزم کا بہت بڑا حامی تھا, بہت بڑا. یہ اشفاق احمد جو ہمارا ایک مشہور رائٹر ہے, یہ بھی صوفی تھے. اب یہ جب سوسائٹی پہ چھا گئے سارے, تو شرک آپ دیکھیں کتنا زیادہ بنتا ہے. یہ اتنی دل سے اور صوفیانہ باتیں کرتے ہیں. تو صوفیانہ باتوں میں یہ کہنا کہ ہم سب خدا کا وجود ہے, غلط ہے, گمراہی ہے, گناہ ہے.
آپ جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ بات کتنی ناپسند ہے کہ اللہ کے ساتھ آپ کسی اور کو ملائیں. ٹھیک ہے، تو اسی لیے بہت احتیاط کرنی ہے آپ کو، چاہے وہ کسی نبی کا ذکر ہو، چاہے وہ میں کسی بڑے کا ذکر ہو. جی لا اینڈ میں الہ سوال کروں، میں نے سوال کرنا ہے اس پہ کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں نا فَنُفَخْنَ فِيهِ مِن رُوحِنَا، انسان کو پیدا کر کے میں نے اپنی روح سے پھونکا، تو یہ پھونک اس کا ماری مطلب نہیں، تو پھونک ماری کا کیا مطلب ہے کہ اپنے وجود کا ٹکڑا بنا لی؟ نہیں، یہی میں آپ سے اس چاہ رہی کا تھی کہ آپ مطلب ہے واضح کہ کر دیں. میری اجازت، فنفخنا فیہ روحنا کا مطلب ہے کہ میں نے اجازت دی، انسان کی جو مورتی تھی، آدم کا جو وجود تھا، اس پہ میں نے اپنی پھونک ماری تو وہ ایک جیتا جاگتا انسان بن گیا. اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ خدا نے اپنے وجود کا ٹکڑا اس کو بنا دیا. اسی طریقے جی سے یہی میں کہہ رہی تھی کہ آپ واضح کر سکتے ہیں، ہاں زیادہ جی، کلیئر تو پکچر آ جائے سامنے. جیسے بالکل اب ہم لوگ یہ کہتے ہیں نا، بہت بڑا شرک کرتے ہیں ہم لوگ، بہت بڑا. محبت کی انتہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے. اللہ نے کہا میری اطاعت کرو اور میرے رسول کی اطاعت کرو، لیکن اگر ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اٹھا کر خدا کے درجے پہ پہنچا دیں تو یہ اللہ کو بھی پسند نہیں ہے، نبیوں کو بھی پسند نہیں ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پسند نہیں کہ میرے بارے میں یا باقی نبیوں کے بارے میں کوئی ایگزیجریشن کی جائے. اگر ایمان لے کر آئے ہیں تو اس شرط پر لے کر آئیں جس پہ اللہ آپ کو کہہ رہے ہیں. اگر آپ آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں تو ایمان کو اس معیار پر لے کر آئیں جو اللہ نے ہم سے کہا. ہم اپنے لحاظ سے کوئی نظریات نہیں بنا سکتے. ہم اپنی جو ہے نا، کل میں سن رہی تھی، مجھے بڑی اچھی بات لگی. کبھی کبھی اپنے استاد کی بات بھی اچھی لگتی ہے. اس میں انہوں نے کہا کہ اللہ کو اپنے معیار پر تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں. کچھ اسی طرح کا جملہ کہ یہ آپ یہ کہیں کہ جس طرح کا تعارف اللہ نے اپنا کرایا ہے اس کے ماورا تم اپنا تخیل بنانے کی کوشش نہ. تقریباً اس طرح کے الفاظ تھے، میں الفاظ پوری طرح نہیں ادا کر سکی. تو اللہ کو یہ کہنا کہ اللہ اس طرح ہے، اللہ اس طرح ہے، اللہ اس طرح ہے، آپ اس میں ڈگمگا جاؤ گے، آپ اس میں غلط راہ پہ چلے جاؤ گے. تو ابھی اللہ کا جو امیجنیشن بنانے کی اپنی نظر میں کوشش نہ کرو، کیونکہ اللہ کو کسی نے نہیں دیکھا. اچھا جی، تو اس میں یہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ وہی کے بارے میں رات یہ کو نا میں نے پوچھنا ہی تھا آپ سے بھی، اس نے بہت پیاری نعتیں پڑھی، لیکن ایک نعت میں اس نے کہا کہ جب اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سے اداس ہوا تو اس نے اوپر بلا لیا انہیں اور انہیں سامنے پاس بٹھا کے کہا میری کس آج عرش پہ قدر عید ہے. کس قدر جاہلانہ بات ہے، کس تو قدر میں نے نا اس کو ڈیلیٹ کر دیا، مجھے اتنا خود ہی دل میں کھٹکا. میں نے کہا میں اس کو پوچھوں گی کہ یہ بات اس طرح کا کوئی کلو نہ حدیث کے ذخیرے میں ہے، نہ سنت کے ذخیرے میں ہے، نہ قرآن کے اندر ایک سنگل اشارہ بھی ایسی بات کا نہیں ہے. بلکہ یہ حدیث میں آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ جبرائیل جب اللہ تعالیٰ سے کوئی پیغام لینے جاتے ہیں یا کچھ لینے جاتے ہیں تو اللہ اور جبرائیل کے درمیان 70 نور کے پردے حائل ہوتے ہیں، اور اگر جبرائیل ان نور کے پردوں میں ایک قدم بھی آگے بڑھا دے تو ان کے پر جل جائے. ٹھیک ہے. حضرت عائشہ سے رضی اللہ تعالی عنہا جو بہت بڑی عالمہ اسلام کی ہیں، ان سے صحابہ کرام نے پوچھا کہ لوگ بات کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھیں، تو وہی والی بات جو ہم اپنا ایمان سمجھ کے بار بار اس کو دہراتے ہیں کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ تم نے قرآن میں یہ نہیں پڑھا کہ لا یدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، کہ کوئی آنکھ اللہ کو نہیں دیکھ سکتی جبکہ اللہ سب کو دیکھ سکتا. اور یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ جب ہم انشاءاللہ قیامت والے دن کامیاب ہو کر جائیں گے، اللہ تعالیٰ صرف نیک لوگوں کو اپنا دیدار کروائے. صرف نیک، برے لوگوں کی نگاہیں اس قدر گندی اور گناہگار ہوں گی
کہ اللہ تعالیٰ ان کو اپنا دیدار نہیں کرے. ہم لوگ سوچتے نہیں ہیں. اتنی بڑی کائنات سے اندازہ کیجئے کہ اللہ خود کیا ہوگا. اپنے چھوٹے سے گھر سے نکل کر دنیا میں جائیں, ٹریول کریں. ابھی میں نے جو بلی رکھی ہے, میں ہر روز اس کے اوپر مشاہدہ کرتی ہوں. فارغ ٹائم مشاہدہ کرتی ہوں. مشاہدہ کس لیے کرتی ہوں کہ میں اللہ کی قدرت کو دیکھوں. اللہ کی قدرت, ایک چھوٹی سی بلی, اس کے اندر اگر پاس بیٹھ کے آپ دیکھیں تو اس میں کیا کیا کچھ ہے. اس کی عقل ہے, اس کی سمجھ ہے, اس کا شعور ہے, اس کی فیلنگ ہے. ہم نے نہیں رکھے ہوتے نا تو ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. ہم کہتے ہیں ایسے بے وقوف عقل سے آ رہی ہوتے ہیں. یقین کرے جانوروں میں بھی عقل ہوتی ہے. جانوروں میں اس کو منع کر دوں نہیں یہ نہیں کرنا, یہ پیچھے ہو کے بیٹھ. تو یہ کس کا کمال ہے؟ یہ اللہ کا کمال, اللہ کا کمال ہے. اور یہ والی بات یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا فلاں نے فریج بنائی تو فلاں نے بلب بنایا تو فلاں نے یہ بنایا تو فلاں نے انٹرنیٹ بنایا. یہ کسی نے نہیں بنایا, یہ لوگوں نے ڈسکور کیا ہے, بنایا نہیں ہے. سورج کے اندر طاقت اور بجلی پہلے دن سے تھی. ہم نے سولر سسٹم بنایا, سوری اپنا جو اس کا معاملہ ہے سورج کا کہ وہ ہمیں انرجی دیتا ہے, ہمارے کام کرتا ہے, یہ پہلے دن سے موجود تھا. ہم نے ڈسکور کی. انٹرنیٹ کا جو معاملات ہیں, اس کی جو شعاعیں ہیں, اس کی جو ریزز ہیں, یہ پہلے دن سے کائنات میں موجود. ہم نے ڈسکور کیا اللہ, اور ڈسکور بھی کیا کیسے ہوتا ہے؟ بیٹھے بیٹھے ایسے ہوتا ہے جیسے دماغ میں کوئی چیز آ گئی, الہام ہو گیا, وہی آ گئی. اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں یہ بات اتار دی ہے کہ اس کو ایسے کرو گے تو یہ بن جائے. ہم کچھ بھی نہیں, غور کریں اللہ تعالیٰ. تو وہ ایسی کمال کی ہستی ہے کہ ہم جتنا بھی اس کے بارے میں سوچے, جو کچھ بھی کریں, اس کی طاقت, اس کی پاور, ہم اس کو نہیں پا سکتے. ہر روز ایک نئی چیز دریافت ہوتی ہے, ہر روز ایک نئی چیز دریافت. ابھی کل میں سن رہی تھی کہ بلوچستان کے اندر, اب دیکھیں بلوچستان ہماری جو سوئی گیس ہے, جو ہماری ضروریات کا مرجع ہے, وہ زمین سے دریافت ہوئی نا, بلوچستان سے دریافت ہوئی. اسی طرح وہ بتا رہے تھے کہ بلوچستان کے اندر اتنے خزانے ہیں, اتنے خزانے, اتنا سونا, اتنے معاملات ہیں کہ کئی ٹریلین بنتے ہیں. اور ہمارا جو قرضہ ہے امریکہ کے لیے وہ مطلب اس سے بہت کم ہے, بہت کم ہے. اور ہم اگر قرضہ اتارنا چاہیں بڑی آسانی سے اتار سکتے ہیں. لیکن یہ ہمارے حکمرانوں کے مفادات ہوتے ہیں, وہ اپنا ہولڈ رکھنا چاہتے ہیں. اللہ تعالیٰ, تو یہ تمام چیزیں موجود ہیں. ابھی آواز شروع سے اٹھی ہوئی ہے کہ ہم کوئی ڈیم بنا لیں تو ہمارے بڑے مسئلے ہیں. تو یہ جو ہماری حکومتیں آتی ہیں, یہ اپنے مفاد کے لیے بننے ہی نہیں دیتی. کل میں بلاول بھٹو کا انٹرویو سن رہی تھی کہ کون کر سکتا ہے بات ڈیم بنانے, کیونکہ سندھ میں بنیں گے نا, سندھ سے ابتدا ہوگی کالا باغ ڈیم, تو سندھ ہی نہیں بنانے دیں گے کہ ہمارا پانی جائے گا. تو یہ کوئی نہ کوئی ہم انسانوں کے مفادات ہوتے ہیں جو کچھ کرنے نہیں دیتے. ورنہ اللہ تعالیٰ نے تو دنیا والوں کو اتنا نوازا ہے, اتنا نوازا ہے کہ جب تک اس نے کہا کہ جب تک قیامت آئے گی, دنیا کا آخری بچہ تک پیدا ہوگا, ان سب کا رزق اس نے زمین میں رکھ دیا. کبھی کچھ دریافت ہوتا ہے, کبھی کچھ دریافت ہوتا ہے, کبھی کچھ دریافت ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ڈھیل تو دی ہے, لیکن کچھ پکڑ کے اپنے ہاتھ میں بھی رکھا ہوگا کہ جب چاہے انسانوں کو جھنجھوڑ بھی سکے. بہت ہولڈ اس کا اپنا بھی ہے, اگرچہ ہمیں اس میں بہت ساری آزادی دی. اچھا جی, کیا ہو گیا جی؟ اب ہاں آگے چلیں. مجھے آپ لوگ اتنا بلواتے ہیں کہ میرا منہ خشک ہے. جی جی جزاک اللہ. پتہ اتنا حوصلہ ہوتا ہے کہ ہاں اتنے کچھ اللہ نے رکھا بھی ہوا ہے, اللہ ضرور رحم کرے گا. بالکل ورنہ رکھا اتنی ہے. بے حوصلہ اس وقت, اتنا بے حوصلہ قسم کے سچویشنز ہیں یہاں پاکستان میں, تو ہر طرف ایک افراتفری لگتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں کتنی مدد کرتا, اتنی مدد کرتا ہے کہ کتنے ہمارے ملک میں تکلیفیں, معاملات, آفات, اس طرح کے حکمران آئے,
لیکن تب بھی اللہ تعالیٰ ہمیں کھانے کو بھی دیتا ہے، پینے کو بھی دیتا ہے، ہنسنے کا موقع بھی دیتا ہے، خوش رہنے کا سبحان موقع اللہ، بے شک، اللہ وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑا ہے، وہ بہت بڑا ہے۔ اس کی آزمائشوں میں بس اس کی مدد مانگنی چاہیے، گھبرانا نہیں چاہیے۔ کوئی مزاروں پہ چلا جاتا ہے تو کوئی حوصلہ ہار کے دوسرے راستے اختیار کر لیتے ہیں۔ تو چلیں جی آگے چلیں، 5-10 منٹ رہ گئے ہیں، چلیں۔ وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا انزل علينا الملائكة او نرى ربنا لقد استكبروا في انفسهم واتوا عتوا كبيرا۔ اور جو لوگ ہم سے ملنے کی امید نہیں رکھتے ہم پہ، اور وہ نہیں رکھتے ہیں، اور ہم پر فرشتے کیوں وہ کہتے ہیں کہ ہم پہ فرشتے کیوں نہ نازل کیے گئے، یا ہم اللہ کو اپنی پروردگار کو اپنی آنکھ سے کیوں نہ جب تک نہ دیکھ لیں، یہ اپنے خیال میں بہت بڑی بات کرتے ہیں اور سرکش ہو رہے ہیں۔ یہی لوگ سرکشی میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی یہ کون لوگ ہیں؟ یہ مشرکین، مشرکین۔ مشرکین مکہ۔ کتاب سے سارا پتہ چل جاتا ہے کہ کس سے اللہ تعالیٰ بات کرے۔ تو یہ وہ الذین لا یرجون لقاءنا، وہ لوگ جو ہم سے قیامت کے دن ملاقات کی امید نہیں رکھتے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے اوپر محمد کی بجائے فرشتے کیوں نہ نازل ہوتے، یا ہم اپنے رب کو کیوں نہیں دیکھ سکتے۔ لقد استکبروا فی انفسہم، لہذا انہوں نے بڑا ہی غرور کیا ہے، انہوں نے بہت زیادہ غرور اور تکبر کیا ہے اپنے دل میں، وَأَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا، اور انتہائی سرکشی میں پڑ گئی، کیونکہ یہ عتوًا کبیرہ بہت ہی زور کے لیے بولا جاتا ہے، بہت ہی انسسٹ کرنے کے لیے بولا جاتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے جیسے اس کو مفعول مطلق کہتے ہیں، ایک ہی ورب ہوتا ہے، اسی سے مصدر ہوتا ہے، اسی سے صفت ہوتی ہے، تو پھر وہ مفعول مطلق ہوتا ہے۔ تو یہ انتہائی دورکشی میں، سرکشی میں مبتلا ہے۔ وَيَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُجْرِمِينَ۔ اب اللہ تعالیٰ نے ایک ختمی بات کہہ دی کہ جس دن یہ فرشتوں کو اترتے دیکھیں گے تو یہ ان کے لیے کوئی اچھی بات نہیں۔ یہ بات ہم کل کریں گے، نہیں کل تو نہیں کریں گے، آج تو بدھ ہے نا، تو یہ تو ہم پوری کو کریں گے۔ اچھا جی چلیں پھر اس کو ہم ایسا کرتے ہیں کہ مکمل کر لیں گے، رہنے دیں گے، کیونکہ یہ ایک نیا ٹاپک آ رہا ہے اور اس میں مجھے لگتا ہے کہ ڈیٹیل بھی کافی آ جائے گی بولنے میں۔ تو ٹھیک ہے پھر ہم اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں مختصر طور پر کہ یہ زمین پر فرشتوں کو اترتے دیکھیں گے تو یہ ان کے لیے، ان مجرموں کے لیے کوئی خوشخبری کی بات نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہوگی؟ تو اس کا جواب میں آپ سے پیر کو پوچھوں، پورے قرآن میں ہر چیز کا جواب آپ کو مل چکا ہوا ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہاں جی کوئی سوال ہے تو پوچھے، ورنہ پھر دعا ویسے اس سے ریلیٹڈ نہیں، لیکن ایک بات میرے ذہن میں بہت آتی ہے، میں نے آج میرے ذہن میں آ بھی گئی ہے، بھول جاتی ہوں میں، لیکن یہ ایک بیت کا جو ہے نا، میں کسی کے گھر گئی، انہوں نے دعا کے لیے کہا، تو اب مجھے نہیں کہا، کسی کو بلایا ہوا تھا، تو میں انہیں کہہ رہی تھی کہ یہ ان کا کوئی سلسلہ تھا جس میں وہ اس نے بیعت کی ہوئی تھی، تو مجھے بڑا عجیب لگا، لیکن بہرحال انہوں نے ویسے کوئی بہت شرکیہ باتیں تو تھی، لیکن ویسے پیسفلی ایٹماسفیئر تھی۔ اب میرے ذہن میں آیا کہ یہ اس میں میں نے بعد میں ایک ویڈیو بھی بھیجی کہ بیعت کے سلسلے میں مجھے لیکن سمجھ نہیں آئی کہ بیعت آخر لوگ کیسے کر سکتے ہیں، یعنی بیعت کی جو ٹرم ہے وہ کس لیے یوز کی جاتی ہے، کیوں یوز کی جاتی ہے، کہ بیعت تو صرف نبی پاک کی ہم نے قرآن سے دیکھی ہے کہ صرف بیعت بیعت رضوان کا ہے۔ کوئی تصور نہیں بلکہ گناہ ہے، اور یہ بیعت کا جو تصور ہے یہ ہمارے سٹارٹ کیا تھا صوفیوں نے، اور صوفیوں سے مراد مسلمان ہی نہیں ہوتے، یہ تمام مذاہب میں یہ نظریہ پایا جاتا ہے۔ قرآن مجید، حتیٰ کہ جو ہمارے بہت ہی بڑے اسکالر ڈاکٹر اسرار احمد ہیں، ان کی تنظیم میں بھی بیعت لی جاتی تھی اور ابھی بھی شاید لی جاتی ہے۔ بیعت کا کوئی تصور نہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں صاف یہ بات کہہ دی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم، بس یہ 3 لوگ ہیں جن کی بیعت کی جا سکتی ہے اور کرنی بھی چاہیے۔ ایک اللہ ہے،
ایک اللہ کا رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ان سے پہلے جتنے رسول تھے، اور تیسرا آپ کا حکمران جو آپ کے ملک کو رول کر رہا ہے، جس نے آپ کے لیے قوانین بنائے ہیں آپ کی سیکیورٹی کے لیے، وہ قوانین بنائے گا، آپ کو اس کو ماننا ہے، آپ کو ریڈ لائٹ پہ کھڑے ہونا ہے، آپ کو جو بھی قانون بنایا جائے آپ اس کو تسلیم کریں یا نہ کریں، آپ کو اس کو ماننا ہے۔ اپوزیشن میں جو لوگ ہیں وہ مخالفت میں اس سے بائیکاٹ نہیں کر سکتے کہ ہم یہ قانون نہیں مانتے، آپ کچھ بھی نہیں ہوتے۔ اس وقت اتھارٹی صرف حکمران کے پاس کیے ہوئے قوانین کی ہے، اور آنکھیں بند کر کے اللہ اور اللہ کے رسول نے جو دیا، جو ہدایت دی، بس اس کے بعد آپ تو نہ کسی کو حق ہے آپ سے اطاعت لینے کا، اور نہ ہی آپ کو چاہیے کہ آپ کسی کی اطاعت کریں۔ اس بات کو ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کو بہت سمجھانے کی کوشش کی گئی تھی، یہ بہت پرانا ایشو ہے، مگر وہ نہیں قائل ہوئے۔ تو جو کوئی اپنی زندگی میں ترجیح دیتا ہے قرآن مجید کو، اللہ کے نبی کی سنت کو، بس وہی مومن ہے، اسی کو ہی، انہی کا ہی آپ کو شریعت اور انہی کی کتاب اور انہی کے قوانین کو ماننا ہے، اس کے علاوہ کسی چوتھے کی اطاعت آپ نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے جی، چلے یعنی یہ سموتات کی بیعت جو کہتے ہیں، سنا اور ہم نے اطاعت کی، تو یہ تو سنا صرف اور ہم نے، اللہ اور ہاں اس کے رسول کے ساتھ ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اور حکمران وقت کے ساتھ، یہ قرآن مجید کی آیت ہے جو میں نے پڑھی ہے، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم۔ اولو الامر کا مطلب ہوتا ہے حکمران۔ تو یہ جو بیعت کرتے ہیں یہ کہاں سے انہوں نے پکڑا ہے؟ یہ مطلب اپنے صوفیزم سے سٹارٹ ہوا نا، میں نے آپ کو بتایا تو ہے کہ جو صوفی کہتے ہیں کہ ہم خدا ہیں، یا ان کے مرید ان کی بیعت لیتے ہیں، ان کے مرید ان کی بیعت لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہمارے مرشد صاحب جو کہیں، وہ تو ان کو لفظوں میں خدا کہتے ہیں، وہ تو ان کو لفظوں میں اللہ کہتے ہیں۔ میں نے آپ کو واقعہ نہیں سنایا تھا کہ غامدی صاحب کے جو فادر تھے وہ بہت بڑے صوفی تھے، بہت بڑے، تو صبح کو اٹھ کے وہ اپنی صوفیانہ کتابیں ہی پڑھتے تھے زیادہ تر، پتہ نہیں قرآن پڑھتے ہوں گے کہ نہیں، لیکن اپنی وہ کتابوں کو عبادت سمجھتے۔ تو ایک دن وہ مجھے کہتے ہیں، غامدی صاحب ان سے بہت زیادہ جھگڑتے بھی تھے کہ ابو آپ یہ شرک کر رہے ہیں، آپ یہ شرک نہ کریں، آپ کی بخشش نہیں ہوگی۔ ہر روز ان کی یہی بحث ہوتی، بہت زیادہ، اور پھر ان کو غصہ بھی آ جاتا تھا، لال چہرہ ہو جاتا تھا۔ تو ایک دن وہ مجھے بلا کے کہتے ہیں ان کے ابو کہ یہ دیکھو ادھر آؤ میں تمہیں دکھاؤں۔ میں نے کہا جی کیا؟ تو اپنی کتاب کھول کے کہتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ اللہ تعالیٰ ہیں، اور اس کو نہ بتانا، کاکا کہتے تھے نا غامدی صاحب، کاکا کو نہ بتانا۔ اور وہ تصویر کس کی تھی؟ ان کے پیر کی، ان کے پیر کی تصویر جو کتاب کے اندر رکھی ہوئی تھی انہوں نے۔ تو یہ جو دنیا ہے نا، باہر کی دنیا، آپ لوگ بہت سادے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہو رہا ہے۔ نہیں، وہ بڑا اللہ کا شکر ہے، برین آپ نے اتنا ٹرینڈ کر دیا نا کہ کوئی کھٹکتی بھی بات کرتا ہے نا تو فوراً کلک کرتی ہے کہ سم تھنگ از رانگ نا، تو وہ صرف قرآن کا نتیجہ۔ میرے اللہ تعالیٰ نے مجھے زندگی میں اتنا موقع دیا ہے کہ کم سے کم میں نے 40 دفعہ تو قرآن پڑھا دیا ہو، کیونکہ پڑھنے سے زیادہ پڑھانے میں آپ کا ذہن کھلتا ہے انشاءاللہ۔ جی جی ماشاء اللہ سے اللہ تعالیٰ قبول کرے سرسری انشاءاللہ۔ طور پہ گزر جاتے ہیں نا پڑھنے میں، اتنا غور نہیں ہوتا، لیکن جب آپ پڑھا رہے ہوتے ہیں تو بعض اوقات میں، خدا نہ کرے کوئی میں بڑی بات نہیں بول رہی، میرا وجود مٹی سے بھی زیادہ نہیں، مٹی کے ذرے سے بھی زیادہ نہیں ہے، پڑھانے کے دوران میرے ذہن میں بہت ساری چیزیں خود کھل جاتی ہیں جن پر میں نے پہلے غور ہی نہیں کیا ہوتا، بالکل ایسے پڑھانے کے دوران چیز کلک کرتی ہے کہ بھی اچھا، اور قرآن پڑھنے ہی کا نتیجہ ہے کہ مجھے آنسر آ جاتے ہیں فوراً، اچھا اللہ تعالیٰ نے تو فلاں جگہ یہ کہا ہے، فلاں جگہ یہ کہا ہے۔ تو یہ جو تجربہ ہے یہ پڑھانے سے پیدا ہوتا ہے اور پڑھنے سے پیدا ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کسی نہ کسی کو پڑھانا شروع کر دیں، تو آپ کا بھی انشاءاللہ۔ مجھے یہ بتائیں
जब हम ये किसी के घर शाज़िया साहिबा ने क्वेश्चन लिखा हुआ है ये चैट में, फूंक तो इंसानी अमल है, अल्लाह के फूंक मारने से क्या मतलब है? ये इजाजत उन्होंने अल्लाह चैट अल्लाह की इजाजत। फूंक अल्लाह की का मतलब ये नहीं है कि खुदा का वजूद उसमें ठीक हायल हो गया, क्योंकि लोगों का फलसफा ये भी है कि अल्लाह का वजूद या माफूकुल फितरत किसी हस्ती का वजूद आपके वजूद में हुलूल कर जाता है। हुलूल जो है ये हिंदी फलसफा है, हिंदी टर्मिनोलॉजी है कि वो कहते हैं ना कि एक जान निकलती है और वो दूसरी रूह में हुलूल कर जाती है। हुलूल करने का मतलब है कि उसकी रूह उसके जिस्म में आ जाती है। ये हिंदुओं का नजरिया, हमारे इस्लाम का नहीं। हमारा इस्लाम इसमें बिल्कुल क्लियर है कि जब कोई इंसान मरता है तो फरिश्ते उसकी रूह को ले जाकर सुला देते हैं, और जो वजूद मिट्टी का होता है वो मिट्टी में मिल जाता है। और उसके कुछ हदीस में आता है कि कुछ अज्जा बच जाएंगे कमर की हड्डी से, जिनको दोबारा से फिर अल्लाह ताला क़यामत वाले दिन एक मजबूत जिस्म देकर बनाएगा। तो हलूल का मतलब लोग ये समझते हैं कि अल्लाह का वजूद उसके वजूद में चला जाता है, ये गलत बात है। दफन का मतलब है कि अल्लाह की फूंक मारी का होता है, अल्लाह ताला ने आदम के जिस्म में इजाजत दी कि इसमें जान पड़ जाए। तो हलूल का ये मतलब नहीं होता कि किसी की रूह किसी में शामिल हो जाए, ये वाला मतलब नहीं है। हमारे इस्लाम में इंसान एक इंडिपेंडेंट वजूद है। अब इस तरह से हमारे मुसलमानों के अंदर भी लोगों को मिसगाइड करके बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग ये बताते हैं कि जब इंसान पैदा होता है तो उसके साथ ही उसका हमजात पैदा है। हमजात हमजात का मतलब वो लेते हैं कि कोई ना कोई दूसरा वजूद जो जिनों में से होता है या उस तरह की कोई माफूकुल फितरत चीज उस बच्चे के साथ उसकी हमजात पैदा होती है। और उसका हमजात के बारे में इतनी गलत बातें की जाती हैं, हमजात का कोई वजूद नहीं है। अल्लाह ताला ने कुरान में, देखिए अल्लाह को पता था लोगों के सवाल क्या क्या हों, लोग किस किस तरह के सवाल। अब किसी जाहिल बंदे के साथ जिसको कुरान का नहीं पता, वो तो फौरन मान जाएगा कि हमजात, अच्छा हमजात है और वो कादिर है। लेकिन अल्लाह कहते हैं कि तुम दुनिया में अकेले आए हो और अकेले ही उठाए जाओ क़यामत वाले। अल्लाह ने कहा, वहीदा का लफ्ज इस्तेमाल किया, यानी तुम अकेले ही माँ के पेट से अकेले ही आए हो, और क़यामत वाले दिन मुझे हिसाब देने के लिए भी तुम्हारे अवानो अंसार माँ बाप दोस्त अहबाब नहीं होंगे, तुम अकेले जवाब देने के लिए। तो मैं कहती हूँ दुनिया का सबसे खूबसूरत इल्म जो है ना वो कुरान मजीद, और हमने उसको बेहैसियत कर दिया कि बस ऐसे ही पढ़ लो सवाब मिल जाएगा, अलिफ लाम मीम 3 हरूफ पढ़ोगे तो 30 नेकियां मिल जाएंगी, ऐसी कोई बात नहीं। आप हदीस को भी गलत समझते हैं, कुरान को भी गलत समझते हैं, इनकी तय में उतरने की कोशिश ही नहीं करते। ठीक है जी, अब अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, अल्लाह आपको यार हर एक बात